محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک شعبان، جہاں اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور ایک اس حوالے سے اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایسی ہستیوں کا نزول ہوا ہے، ایسی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں کہ جو تاریخ عالم میں جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے شجاع گزرے ہیں، بڑے سخی گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو خلق فرمایا کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کو ایسی شہادت ملی کہ شہادت ان پہ ناز کرنے لگی۔ وہ ایسے سخی ہیں کہ سخاوت ان پہ ناز کرتی ہے، ایسے دلیر ہیں کہ دلیری ان پہ ناز کرتی ہے، ایسے فصیح ہیں کہ فصاحت ان پہ ناز کرتی ہے، اور ایسے وفادار ہیں کہ جس کے بارے میں شاعر نے بہت خوب کہا کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ خیبر کے میدان میں مسلمانوں نے دیکھا، تاریخ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لَأُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةُ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، کہ میں کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور علم اللہ کے نبی نے علی کے ہاتھ میں دے کے ان کی کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کربلا کی سرزمین پر کہ آج حسین ابن علی نواسۂ رسول ہیں، اور وہی علم جو خیبر میں نبی نے علی کو دیا تھا، آج حسین ابن علی اس علم کو علمدار حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس انداز میں اس علم کی حفاظت کی کہ آپ کے دونوں شانے کٹ کے زمین پر گر گئے، لیکن علم ہمیشہ بلند رہا، اور تا قیام و قیامت تک عباس کا علم بلند رہے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار کی زندگی پر گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے میں آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں، تمام مسلمین جہاں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز علماء کرام، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ مشہور و معروف عالم دین محترم جناب مفتی محسن الزماں صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان مشہور و معروف منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب مسلم مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے سوال قبلہ مسعودی صاحب آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علمدار جسے کہتے ہیں دعائے زہرا بھی کہتے ہیں، کہ حضرت فاطمہ زہرا کی دعا تھی، اور سلام بھی بھیجا حضرت عباس علمدار کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے، وہ کیسا منظر تھا، کیا لمحات تھے کہ جب حضرت عباس علمدار مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر میں تشریف لائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیے، جس ہستی کا اس وقت آپ نے تعارف کرایا،
اگر اسے بدر منیر کہا جائے کیا یعنی 14ویں کا چاند، یہ قمر بنی ہاشم کا وہ چاند ہے کہ جو آغوش امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پاس آئے. یہ اصل میں ایک تو ان کی تاریخ کو بھی دیکھیں تو خدا نے یہ بھی واضح کر دیا. جیسے ابھی چند دن پہلے ایک تاریخ گزری جو ملت اسلامیہ میں 27 رجب جی بعثت کی اور معراج کی تاریخ کہی جاتی ہے. معراج رسول اور بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے بالکل متصل 28 صفر آغاز کربلا ہے. یعنی معراج انسانیت، معراج رسول 27 رجب کو اور معراج انسانیت 28 رجب کو. یہ کربلا معراج انسانیت کا نام ہے. سبحان اللہ. وہ جو فلسفہ معراج اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، ہم ایک اپنے بندے کو معراج پر لے گئے سیر کرانے کے لیے. انسانیت، بندے کی معراج. خدا کا مطلوب کیا ہے؟ مطلوب خدا یہ ہے کہ انسان کو معراج مل جائے. رسول تو عرش سے آئے ہیں، وہ تو اس کی بزم کے لوگ ہیں، ان کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے اس تک پہنچنے کا ہے. سبحان اللہ. وہ ہماری شہرگ حیات سے قریب ہے، ہم اس سے کتنا قریب ہیں اپنے خدا سے. بس یہ فلسفہ، خدا سے قریب ہونے کا فلسفہ، یہ کربلا نے سمجھایا کہ خدا سے کیسے قریب ہوا جائے، اللہ سے کیسے دوستی کیا جائے. لقاء اللہ کی منزل کیا ہے، فنا فی اللہ کی منزل کیا ہے، اللہ کا بندہ کہتے کس کو ہیں. تو یہاں پر بھی بس میں اتنا کہوں گا کہ اب اسی تاریخ سے دیکھیں 3 شعبان کل کس کی ولادت؟ مولائے امام علی مقام حضرت امام حسین. اور آج حضرت عباس کی 4 شعبان. کتنا قرب رکھا ہے خدا نے. سبحان اللہ. کربلا کو کربلا سے ملا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یوں کہیے کہ اب میں کہوں گا کہ جی ہاں آقا اور مولا کتنے قریب ہیں. اچھا ایک اور نسبت بھی دے دوں ولادت پہ، چونکہ آپ نے بات کی ہے. تو اگر ہم دیکھیں ثانیہ حیدر کا بھی لقب آپ نے معروف ہے ان کا. ثانیہ حیدر کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کے لیے، عباس با وفا کے لیے کیا ہے؟ ثانیہ ابو طالب بھی کہلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لقب بھی آپ ہی کے پاس. ماشاءاللہ. قمر بنی ہاشم بھی ہے، باب الحوائج بھی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ابھی اس کو اگر جوڑے تو وقت بہت لگ جائے گا، لیکن میں صرف مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ امام حسین کی سن مبارک کو دیکھیں اور حضرت عباس کے سن مبارک کو دیکھیں. یہ آقا اور مولا کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ نہیں ہے. نہیں ایسے کیا مراد؟ یہ دونوں بھائی نہیں ہیں؟ جی نہیں، بھائی تو ہیں، دونوں امیر المومنین کی اولادوں میں سے ہیں. لیکن امام حسین رسول اکرم کی اولاد کہلاتے ہیں اور علی مرتضیٰ کی اولاد حضرت عباس کہلاتے ہیں. کیا بات. یعنی اللہ کے شعر کا نام عباس ہے. واہ 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 واہ. اللہ کے شعر کا نام عباس سے جری ہے. کیا بات. عباس سے باوفا ہے، عباس سے علمدار ہے. یہ معراج بنی ہاشم کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بدر منیر کی صورت میں یہ 14ویں کا چاند ہے. یہ ان کی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی کی دنیا میں حضرت علی نے 2 چیزیں مانگی ہیں. یہاں صرف میں سن کا حوالہ دے رہا تھا کہ امام حسین اور حضرت عباس کی سن مبارک میں جتنا فرق ہے اتنا ہی کم و بیش رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی سن مبارک میں ہے. یہ نسبت دونوں، وہ بھی آقا اور ادھر بھی آقا، یعنی وہ فرزند رسول امام حسین. تو جو نصرت کے لیے کمال جوانی چاہیے، نصرت کے لیے جو کمال جوانی چاہیے، خدا بند عالم نے رسول خدا کو علی کی صورت میں دی، امام حسین کو حضرت عباس کی صورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دونوں انسانیت کی معراج کے لیے آئے. کیا بات. یہ چیز میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا. اچھا اب تھوڑی سی بات کو اور ہم آگے بڑھا دیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس دنیا کو انہوں نے 3 طلاقیں بھی دیں، کبھی رغبت نہیں کی دنیا کی طرف، وہ ہمیشہ عرش والوں کے ساتھ رہے.
فرش والوں کی خدمت کرتے رہے. بس میں تو یہی کہوں گا حضرت علی کے حوالے سے. لیکن دنیا سے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں. خدا بند عالم سے اس دنیا میں 2 چیزیں مانگی. امام حسن امام حسین بھی نہیں مانگے. جو میں نے دیکھا تو ان کی امام حسن اور امام حسین خدا نے دیے. حضرت فاطمہ، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم کی صورت میں اولادیں دیں، مگر یہ تمنائے رسول خدا ہے. یہ تمنائے خدا بند عالم کہا جائے گا، یعنی خدا کی مرضی ہے. حضرت علی کی مرضی کا نام حضرت عباس. سبحان اللہ سبحان. ایک حضرت علی نے اپنی دنیا سے شہادت مانگی اور ایک حضرت عباس مانگے. 2 چیزیں مانگی اور خدا نے دونوں کمال کی دی. دونوں با کمال دی. شہادت اگر حضرت آدم سے لے کر کے اور آج تک کی بنی نوع انسان کی تاریخ میں اگر کسی کے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونے اور انتقال کو دیکھا جائے تو علی مرتضیٰ سے خوبصورت انتقال اور منتقل ہونا اس جہاں میں کسی اور کو نہ میسر، نہ وقت کے لحاظ سے میسر آیا، نہ ایام کے لحاظ سے میسر آیا. کون سا عشرہ ہے؟ آخری عشرہ، طاق رمضان المبارک کا. طاق ہے نزول قرآن والا عشرہ، کمال عشرہ ہے جو پورے سالوں میں. اور اس میں بھی پھر کیا ہے؟ شب قدر. ایک شب قدر کو ضربت لگتی ہے، دوسری شب قدر کو شہادت ملتی ہے. وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت ہے. جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. مسجد کی کون سی جگہ ہے؟ محراب ہے. حالت کیا ہے؟ روزے کی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے زیادہ خوبصورت جانا اس دنیا سے بارگاہ خدا بند عالم میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اچھا، انتقال جو ہے وہ ضربت سے ہو رہا ہے اور شقی القلب انسان، بدترین کائنات کا انسان کیا ہے؟ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرا. یعنی یہ خوبصورت شہادت، انتقال جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. اور ایک طرف خوبصورت با وفا اولاد، جس طرح سے رسول کے اوپر خود فدا ہیں، اسی طریقے سے اب اولاد رسول کے لیے، خاندان رسالت کے، یہ حضرت عباس و علی مرتضیٰ محافظ خاندان نبوت کا نام ہے. قبلہ مسعودی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. میں قبلہ جناب مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی اور خانوادہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ تشریف لائے ہیں اور وہ اس وقت جو خوشی کا عالم تھا اور جو منظر تھا اس کو ذرا بیان کیجیے گا ہمارے ناظرین کی خدمت. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت باسعادت جس دن پیدا ہوئی تو 4 شعبان جو ہے یہ مہینہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے. اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ میرے علی کا ہے. اور حضرت علی کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی کیا شان و عظمت ہے. میں کیا بیان کروں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ حضرت عباس علمدار دیکھا جائے تو جب پیدا ہوئے تو ایک روایت جو میں نے پڑھی کہ جب حضرت مولا علی پیدا ہوئے تو تب تک آنکھ نہ کھولی تھی جب تک کہ حضور کا چہرہ نہ تھا. کیا بات ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی جب تک آنکھ نہ کھولی جب تک حسین کا چہرہ نہ تھا. سبحان اللہ سبحان. اسی طریقے سے آپ نے یہ مقام پایا، یہ مرتبہ پایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اذان دینے والا کوئی اور نہیں تھا، مولا علی تھے. آپ کے کانوں میں اذان بھی دی، آپ کے کانوں میں اقامت بھی دی اور آپ کے ماتھے کو چومتے. اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ پیدائش کی وقت بھی، ولادت کے وقت بھی، اور کئی مقام پر جب بھی حضرت عباس آپ کے پاس آتے اور آپ گود میں بٹھا کر ان بازوؤں کو چوما کرتے اور اتنا چومتے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا. اور ایک دن آپ کی والدہ حضرت فاطمہ کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان بازوؤں کو چومتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ماں پوچھو مجھ سے.
لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ بتا ہی دیا کہ بات اتنی سی ہے کہ یہ وہ میرا بیٹا فرمان بردار بیٹا ہوگا تو صرف میرا اطاعت گزار نہیں ہوگا بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی اطاعت گزار ہوگا. اور کیونکہ آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے آپ نے کبھی بھی امام حسین کو بھائی یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی کر کے یا کسی بھائی کے لقب سے نہیں پکارا بلکہ آقا کے لقب سے پکارا. یعنی آپ اتنے اطاعت و فرمانبردار میں تھے اور آپ نے اہل بیت کی جو خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. چاہے آپ کتنے میدان کربلا ہو یا امام حسین کا سفر ہو یا پھر جب ہجرت مکہ سے جب آپ جا رہے ہو جو آپ کا خطبہ ہے وہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے. تو آپ نے ان کی والدہ سے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ یہ وہ میرا بچہ ہوگا جو کہ میدان کربلا میں اپنے پیارے بھائیوں کی خاطر اپنی جان کو لٹا دے گا. اور یہ دونوں بازو بھی شہید ہوں گے اور اس لیے شہید ہوں گے کہ یہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جو قربانی پیش کر رہا ہوگا تن من دھن سب کچھ قربان کر. بات اتنی سی ہے کہ ولادت باسعادت کی خوشی جو منائی جاتی ہے تو وہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ خوشی ہے, لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی خوشی اس لیے دوبالا ہے کہ یہ وہ ہے جو خاندان اہل بیت پر اپنی جان لٹانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. حضرت عباس علمدار سے ایک خاص محبت تھی امام علی مقام امام حسین کی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. کیا نسبت تھی اور کس طرح کی محبت ان دونوں کے بیچ میں, بھائی اور بھائی کے درمیان اور بہن اور بھائی کے درمیان؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورتی سے اشارہ کیا اور اس کو ذرا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اگر یہ کہا جائے اور کہ خدا کی مرضی حسین کی کیا ہے رخصت نہیں عزیمت ہے. خدا کی مرضی حسین کی رخصت نہیں عزیمت ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نظریہ ہے نا کہ کچھ لوگوں نے رخصت لے لی اور کچھ نے عزیمت, یعنی کربلا والوں نے عزیمت کو اپنایا ہے. یعنی خدا بند عالم چاہتا تو پانی حسین کے قدموں میں آتا, لیکن وہاں پیاس صرف اس چیز کی اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. خداوند عالم اپنے برگزیدہ بندوں سے امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں یہ شخصیت جو آ رہی ہے جسے ہم کہیں گے کہ خود اہل بیت یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول, ان کی کیا ہے خواہش ہے, تمنا ہے کہ علی کو ایک ایسا بیٹا ملے جو میرے بابا کے منصب پر جو بیٹا میرا فائز ہو اس کی نصرت کرے علی کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمنا حضرت زہرا ہے. اسی طریقے سے جب ان کی تمنا ہے تو علی مرتضیٰ کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجے کا نام ہے عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اور اس منزل سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ام البنین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں مادر حضرت عباس کا مرتبہ اور مقام آج بھی جیسے کربلا جائے نا تو آپ دیکھتے ہیں کیا کہ امام علی مقام امام حسین کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے دروازے پہ حضرت عباس موجود ہے محافظ کی صورت میں. اسی طریقے سے آج آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو اہل بیت کی قبور اور مقدسات روضات جو ہے وہ بعد میں ہیں, حضرت ام البنین کا روضہ پہلے ہے. یعنی وہاں پر بھی وہی نسبت موجود ہے جو جنت البقیع میں ہے وہ کربلا میں آپ کو ملے گی. دوسری بات حضرت ام البنین کی کیسے لائی گئی؟ حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل انصاب کے ماہر تھے, عرب کے شجاعوں کا اور قبیلوں کی کون کمزور قبیلہ ہے کون قوی قبیلہ ہے, کس میں کیا خوبیاں ہیں, کس میں کیا نقائص ہیں, کہاں علم پایا جاتا ہے, کہاں شجاعت پائی جاتی ہے, کہاں نرمی پائی جاتی ہے, کہاں سخاوت پائی جاتی ہے, یہ سارے علوم کو ہیں یہ جاننے والے ان سے اظہار فرما رہے ہیں علی مرتضیٰ. حالانکہ علی مرتضیٰ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے. فرما رہے ہیں آپ بالکل ایسا. وہ شخص
صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں میسج ہے کہ تم بھی کوئی عباس کی تمنا کرو. اللہ اکبر. حضرت عقیل کو کہہ رہے ہیں ایک مسلم چاہیے آپ کو، آپ بھی میری طرح دعا کریں، مسلم بلائیں، اس کے لیے کربلا کی تیاری ہو. حضرت عباس کربلا کی تیاری کے سب سے خوبصورت کردار کا نام سبحان اللہ. حضرت عباس. میں گزارش کروں گا مشہور و معروف منقبت خان، نعت خان، نوحہ خان جناب مسلم مہدوی صاحب سے کہ بارگاہ حضرت عباس علمدار میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. یہ کام مل کے سارے عزادار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. اور عباس نام ہے میرا یہ بات جان لو، عباس نام ہے میرا یہ بات جان لو. کیا وار مجھ پہ آج یہ ہتھیار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. اور لاشوں سے پانٹ دوں گا ابھی کربلا کا رن، لاشوں سے پانٹ دوں گا ابھی کربلا کا رن. ارے لڑنے کا حکم جو شہ ابرار کریں گے، لڑنے کا حکم جو شہ ابرار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. اور ہاتھوں سے چیر دوں گا یہ انسانی جسم کو، ہاتھوں سے چیر دوں گا یہ انسانی جسم کو. ارے مجھ سے وغا تو جان سے بیزار کریں گے، مجھ سے وغا تو جان سے بیزار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. شعر بطور خاص. عباس تیغ رکھ دو تم اپنی میان میں، عباس تیغ رکھ دو تم اپنی میان میں. ارے حملہ اب ان پہ اصغر جرار کریں گے، حملہ اب ان پہ اصغر جرار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. 100 بار ہم کو بخشے گا بیٹے سے بولا حر، ارے بخشش طلب حسین سے ایک بار کریں گے، بخشش طلب حسین سے ایک بار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. اور اپنا وطن ہو یا ہو نجف یا کہ کربلا، اپنا وطن ہو یا ہو نجف یا کہ کربلا، ارے مسلم ثنائے حیدر قرار کریں گے، مسلم ثنائے حیدر قرار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. یہ کام مل کے سارے عزادار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے، محفل میں آج ذکر علمدار کریں گے. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے
مولا حضرت عباس علمدار کی زندگی کے حوالے سے چونکہ ولادت باسعادت ہے، اسی عنوان سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ بیان فرما رہے تھے حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی قدر کے عظمت کے حوالے سے، جس کو والدہ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے گا، جی۔ جب تک حضرت علی کے کردار کو سمجھے، رسول خدا کی نسبت کو سمجھے، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے کردار کو سمجھے، فرزند رسول خدا امام حسین کے منصب کو سمجھے، تو سمجھ میں آئے گی بات۔ یعنی یہاں پر بھی جب حضرت علی کبھی بھی رسول خدا کی خدمت میں ہوں، انہوں نے کبھی اشارتاً بھی نہیں اس چیز کو ظاہر کیا کہ میں ان کا داماد یا بھائی ہوں۔ ہمیشہ رسول نے کہا یہ میرا بھائی، یہ میرا وصی، یہ میرا وزیر، یہ میرا جانشین، یہ میرا نائب۔ لیکن علی نے ہمیشہ عبدیت کی منزل کو اپنایا ہے، عبدیت کو بے شک، رسول کی نسبت سے۔ جب بھی پوچھا گیا کہا میں تو ان کا ایک غلام ہوں، میں تو ان کا ایک خادم ہوں، یا آپ ان کے وزیر ہیں، کہہ سکتے ہیں، بار بار رسول نے سند دی، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کیا ہے کمزور رسول کی نسبت سے ظاہر کیا سبحان اللہ، کہ میں رسول میرا آقا۔ تو یہاں پر بھی فرزند علی مرتضیٰ حضرت عباس حسین بھائی نہیں، میرا آقا ہے، میرا سردار، میرا مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں اس نسبت سے پہچانتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہی امام حسین سے جو رشتے کی بھی بات ہے نا، ام البنین نے کبھی بھی، اب جہاں علی مرتضیٰ کے مزاج سمجھ میں آ گیا، تو اب ان کی وہی مادر مقام والدہ جب وہ انتخاب ہوا اور وہ شادی کی کر کے آپ کے گھر تشریف لا رہی ہیں، یعنی اب میں کہوں گا حضرت علی کے گھر نہیں، حضرت زہرا کے گھر جب آ رہی ہیں، بنت رسول کے گھر میں آ رہی ہیں، تو پہلے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں، اس کو پیار کرتی ہیں اللہ کہ میں اس گھر کی ملکہ بن کے نہیں، سبحان اللہ، پہلے دن اعلان کر رہی ہے، داخل ہونے سے پہلے کوئی یہ تصور، میں تو خادمہ ہوں اس گھر کی، میں تو حسنین کی خادمہ آ رہی ہے، یہ ارمان لے کے آئی ہیں، وہ ماں کا ارمان نہیں لے کے آئی ہیں، یہ میں واضح تو جب ان کی نسل میں ایک نہیں، حضرت عباس 4 عباس ہیں، چاروں کربلا میں شہید ہوئے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ ام البنین کہلاتی ہے اسی وجہ سے، حمیدہ آپ کا نام، اور ام البنین 4 بیٹوں کی ماں۔ اور ایک واقعہ بس میں نقل کر دوں تو اس سے ذرا سا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی، جب ایک مرتبہ سو رہی تھی آپ اور خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت عباس جو ہیں وہ ایک صحرا میں اور دریا کے پاس، اور ایک طرف درخت طوبہ ہے اور گھنا درخت ہے، اس کے سائے میں ہیں، اور ادھر دریا قریب میں ہے، اور حضرت عباس کو پیاس لگ رہی ہے، اور حضرت عباس چاہتے ہیں پانی کو لیں اور پئیں، لیکن پی نہیں پا رہے، پانی کو پی نہیں پا رہے، اور التش مطلب پیاسے کی آواز آ رہی ہے، لیکن پانی سامنے اور پانی نہیں پی پا رہے۔ تو اب ماں تو ماں ہے، خواب دیکھے یا حقیقت دیکھے، جب خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا پیاسا ہے اور التش کی آواز بلند کر رہا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا اور سامنے پانی ہے اور سائے میں ہوتے ہوئے پیاسا ہے، تو گھبرا کے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عباس کو اٹھایا، پوچھا بیٹا تمہیں پیاس تو نہیں لگ رہی، پانی پینا ہے؟ نہیں ماں، میں تو الحمدللہ مجھے کوئی پیاس نہیں لگی، میں اطمینان سے ہوں۔ تو وہ کہہ کے وہ خیر سو گئے، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں تو حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے ام البنین، آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ میرا بیٹا عباس جو ہے وہ پیاسا ہے اور پانی سامنے ہے، لبے دریا ہے، مگر پانی پی نہیں پا رہا، آواز دیا جا رہا ہے اللہ تش کی، پانی سامنے ہے، درخت کے سائے میں بھی ہے، پھر پیاس ہے۔ تو میں اس وجہ سے بیدار ہو گئی، گھبراہٹ ہے، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ کیا اس کی تعبیر سننا چاہتے ہیں؟ اللہ مولا آقا آپ ضرور بتائیے اس کی تعبیر۔ کا تعبیر اس کی کربلا ہے، طوبہ کا جو درخت ہے وہ فرزند رسول حسین ابن علی ہے، جن کی آغوش اور سائے میں ہے عباس، اور دوسری طرف سے جو تم دریا دیکھ رہے وہ دریا نہر فرات ہے۔ نہر فرات عباس کے قبضے میں ہے،
لیکن آقا پیاسا ہوگا تو عباس پانی پیئیں گے نہیں، پیاس کتنی ہی شدت پہ آ جائے. اس لیے عباس پیاسیں گے، جب تک آقا نہیں پیے گا میں کیسے پیوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی نہر فرات کے پاس عباس کے دونوں شانے نہیں ہوں گے. روزہ اٹھانے کے لیے ہاتھ چاہیے، وہ نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے شعر میں کہا کہ جی ہاں، ہاتھوں سے علم گاڑنا بہت آسان ہے، جو بے بازو کا ہو اس کے لیے علم اٹھانا اس کو عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد تو حضرت ام البنین سے انہوں نے خواب کی تعبیر کہا چاروں بیٹے تمہارے کربلا میں مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا اجازت ہے کہ میں ان کی خبر بنا لوں اور تھوڑا سا گریہ کر لوں. اب صاحب 4 بیٹے مارے جائیں گے، یہ خبر کوئی سنائے تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہے اسی وقت. تو حضرت علی نے ایک جملہ کہا کہ ام البنین، بس یہاں سے سمجھیے گا کہ نسبت کیا آپ نے جو پوچھا تھا نا اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ حضرت عباس کو ہمیشہ کہتی تھی کہ تم کبھی بھائی نہیں کہنا، آقا ہے، مولا ہے، ہم کنیز ہیں. ہم وہ جب حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ چاروں قبر پہ تم رونا چاہتی ہو لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اسی کربلا میں اس کا آقا اور مولا حسین فرزند زہرا مارے جائیں گے، تو کیا تم اپنے بیٹوں کو روگی؟ تو انہوں نے کہا آج کے بعد سے میں اپنے بیٹوں کو نہیں روں گی، اگر میں کبھی روں گی تو فرزند زہرا کے لیے روں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے. بے شک بے شک. جی مفتی صاحب. ماشاءاللہ، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. ساری بات جو حضرت نے فرمائی نسبتوں کی بے شک ایسی ہے. اور ام البنین جو ابھی انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ آپ کا نام اور یہ قدیت جو ہے آپ کی ام البنین، اور لقب آپ کے بہت، ایک لقب ام الکرامہ بھی ہے جی، کہ آپ کرامت والی ماں ہیں. یعنی ایسی کرامت آپ سے ظاہر ہوئی کہ حضرت عباس علمدار جیسے شجاعت والا، جیسے علمدار، جیسا خادم، جیسا بھائی، اللہ اکبر، جن کی ذات و صفات آپ نے ابھی سنی. صرف اتنی سی بات میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ، تو والدہ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا مسجد العلم والی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، تو جو دروازے سے داخل ہوگا تبھی تو شہر میں آئے گا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ کی عظمت کو پہچاننا چاہتا ہے اور ان کی عظمتوں کے گیت گانا چاہتا ہے تو اسے ام البنین کے گیت گانے پڑیں گے، ان کے دروازے پر آنا ہوگا، تب جا کر پھر ان کو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا پتہ لگے گا. المختصر سی بات تو یہ اس لیے کیونکہ آپ 4 بیٹوں کے مراد کیا کہ آپ نے وہ کرامت ظاہر کی کہ میں اپنا ایک بیٹا خاندان اہل بیت پہ نہیں لٹا رہی ہوں، چاہے حضرت جعفر ہو، چاہے امام محمد ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، تمام لٹا کر. اور حضرت عباس ابو الفضل جو آپ کا جو اتنا بڑا لقب و مقام و مرتبہ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کا دربار لگا ہے، آپ خلافت منصب پر بیٹھے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہلوان اپنے زمانے کا آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کی شجاعت کا بڑا قائل ہوں، بڑا سنا ہے، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے دیکھا اور پھر حضرت عباس علمدار کو بلایا. ابھی وہ آپ بڑے نہیں ہیں، جوان نہیں ہیں، بچے ہیں. فرمایا تو مجھ تک بعد میں آنا، پہلے میرے بچے سے لڑ کے دکھاؤ. تو زبر کا زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. ساری بات اتنی سی ہے. جب یہ کہ حضرت یہ تو بچہ ہے، فرمایا تم اسے لڑکو تو دیکھو. تو جب آپ نے کشتی کرنا چاہی تو فرمایا حضرت عباس سے کہ کام کیجئے، میں لیٹتا ہوں، آپ میرے سینے پہ ہاتھ رکھیے. تو آپ نے ایک بات کی، پہل کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم کبھی پہل نہیں کرتے. یعنی چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے کشتی کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، یہ دونوں باتیں یاد رکھیے، کبھی ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں. تو اب ایسا ہی ہوا کہ آپ لیٹ گئے اور جب اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ جھٹ سے اٹھ گئے، اور اتنا بڑا پہلوان تھا. اور جب وہ لیٹا، جیسے ہی آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اتنا وہ اندر چلا جا رہا تھا زمین کے کہ علی نے آواز لگائی کہ عباس اب رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زمین کے اندر ہی گھس جائے. تو بات اتنی شجاعت کی بات کرتے ہیں آپ، شجاعت تو ان کے در کی لونڈی ہے. اور اگر آپ ان کی ہمت کی بات کرتے ہیں کہ ایک بازو کٹ رہا ہے تو پھر مشقیدہ دوسرے بازو پر آ رہا ہے، دوسرا بازو کٹ رہا ہے تو مشقیدہ دانتوں میں آ رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ خود پیاسا رہ جائیں لیکن اہل بیت تک پانی پہنچ جائے. تو یہ کردار ہے، یہ افکار ہے آپ کا. اور کیوں نہ ہو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی آپ دیکھیں نا، وہ نہر فرات کا جو پانی ہے آپ کے قبر انور کے گرد کیوں گھوم رہا ہے، کیوں چکر لگا رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ طواف اور لوگ کرتے ہیں
اور معاملات ہیں، لیکن میں وہ ہوں جو عباس کا طواف کرتی کیا ہوں۔ کہنا، کیوں کرتی کیا ہوں؟ کہنا۔ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ عباس ہے جو اپنی ذات کے لیے جیتا، اہل بیت کے لیے جیتا رہا، اور شہید بھی ہوا تو اہل بیت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو حضرت عباس کے بغیر یہ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا ایسا کردار ہے، اور بالخصوص ان کی شجاعت کے چرچے تو یقیناً ہیں دنیا میں، حضرت عباس کا نام آتے ہی ایک انتہائی شجاع ترین انسان کے حوالے سے سامنے ان کا تعارف ہوتا ہے، بے شک، لیکن یہ کہ آپ فصاحت و بلاغت میں اور علمی مقام میں اور معرفت امام حسین پر بھی اگر دیکھا جائے تو کمال کی منزل کو بے پہنچے۔ شک ایسا ہی۔ اگر ان کے علمی حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا مقام ہے ان کا۔ حضرت عباس کے حوالے سے بس ایک بات میں کہوں گا کہ علمی کمال کے لیے ان کے خطبات کو بھی دیکھ لیا جائے، ان کے ارشادات کو دیکھیں اگر ہم تو، اور خود اصل علم کیا ہے؟ اصل علم، اول العلم، ایک جملہ ہے نا کہ اول العلم معرفت الجبار، جبار، بے شک۔ و آخر العلم کیا ہے؟ آخر علم ہے تفویض الامر الیہ، ٹھیک، یعنی معرفت جبار کا ہونا، واہ واہ، خالق کی معرفت کا ہونا، اور پھر اپنے تمام امور کو اس کو سونپ دینا، اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کی مرضی کے تابع کرنا، مطیع للہ۔ آپ کا لقب ہے، آپ کے لیے سلام کے لیے جب جملہ کہتے ہیں عبد الصالح، آپ کو مرد فقی کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان آپ کو مرد فقی کہا گیا ہے۔ آپ کے لیے ایک لقب کیا ہے؟ عالم قمر بنی ہاشم بھی کہا گیا آپ کو، یعنی کیونکہ وہ ایک نسبت اپنی جگہ ہے، یعنی حضرت علی کی نسبت جب ہم بنی ہاشم کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے عالم جو ہے وہ حضرت عباس، اور اسی طریقے سے مرد فقیہ، یہ فقاہت کے اندر ڈوبا ہوا شخص، سبحان اللہ، عشق کی منزلوں کو سر کیا ہوا شخص، وفا جس پہ ناز کرے اسے عباس کہتے ہیں نا، تو وفا آخر منزل ہے، تفویض الامر الیہ، وہی چیز جو امام حسین کا جملہ ہے نا کہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا، تسلیما لامر مولا، حسین خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہے، عباس حسین کی بارگاہ میں تسلیم سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بے یہ شک، تسلیم کہاں سے آتی ہے؟ یہ علم کی بدولت آتی ہے، جہل کے پاس یہ نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ مطیع للہ، آپ کے لیے یہ خاص الفاظ استعمال کیے، مطیع للہ، مطیع لرسول، مطیع لامیر المومنین، مطیع حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مطیع حسن و حسین شباب اہل الجنہ سلام اللہ علیہ، یعنی سب کے لیے اگر ہم لے لیں یہ وہ ہستیاں، بے شک، ان کے اطاعت، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، بے شک، اور علم کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کا مطیع ہو بے جائے۔ شک۔ ان کے اگر خطبات کے الفاظ کو دیکھیں نا تو ان کے خطبات کے جو الفاظ ہیں وہ خود اس بات پہ دال ہوتے ہیں کہ معرفت کی منزل کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ آپ نے خطبے میں یہی اگر ہم دیکھیں، ایک خطبہ آپ نے دیا ہے جب بڑی عجیب و غریب منزل سے، چونکہ وقت اب نہیں بھی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو میں سمیٹنا چاہوں گا کہ ایک خطبہ بڑا جذبات سے پر خطبہ آپ کا ہے۔ ایک تو کربلا میں اپنی جگہ ہے، ایک خانہ خدا کے اندر بھی خطبہ، خطبات بہت سارے ان کے جملات جسے ہم کہتے ہیں، لیکن جب کعبے سے ودا ہو رہے ہیں، 8 ہجری، دیکھیں جتنی جس کی نسبت ہوتی ہے، جتنا جس کی معرفت ہوتی ہے، جتنا جس کا علم ہوتا ہے، اتنی اس کی محبت ہوتی ہے۔ کعبے سے بھی جب محبت ہے تو اب 8 ذی الحجہ آپ خانوادہ عصمت و طہارت جس نے کائنات کو حج کرنا سکھایا، حسین نے اپنے احرام کو نہیں کھولا تھا، کائنات میں بسنے والے اب ہر مسلمان کے احرام کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ حسین اپنا احرام چھوڑ رہے ہیں، اتار رہے ہیں، کھول رہے ہیں، تو دنیا کے لیے احرام کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں۔ اگر حسین احرام بچا لیتے کیا بات، تو پھر یہ حج نہ ہوتا، یہ احرام نہ ہوتا۔ حسین نے اپنا احرام کعبے کو ہبہ کر کے سارے احراموں کا احترام کر لیا، سبحان اللہ، اس کی حفاظت کر لی۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حضرت ابو طالب کا بھی ایک
جملہ ہے، وہاں پہ بھی خطبے کے وقت کہا تھا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر صبر کی منزل کو دیکھیں، اطاعت کی منزل کو دیکھیں، یعنی یہاں ایک چیز ہے نا، شجاعت کے بعد صبر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کو ساری زندگی تلوار سے دوستی کرنا سکھائی ہو، اس کو حرب فنون حرب جو ہیں وہ علی مرتضیٰ نے سکھائے ہوں اور اپنا سارا علم حرب عطا کیا ہو، اس سے کربلا کے دن یہ کہا جائے کہ اپنی تلوار دے دو، بہت بڑی منزل تھی یہ عالم نہ ہو تو کون کر سکتا؟ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آخر میں کوئی میسج میں پھر حضرت عباس علمدار کی زندگی سے؟ ان کی زندگی سے ایک ہی میسج ملتا ہے، اور وہ یہ کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ واہ، وفاداری نام ہے حضرت عباس کا، واہ، اور وفاداری سے مراد یہ ہے کہ خود اپنی زندگی لٹا دینا ہے، لیکن اطاعت کے اندر کوئی کمی آنے نہیں دینا، یہی آپ کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر وہ جو آپ نے فرمایا آخری خطبے میں جو انہوں نے ایک بات کہی تھی، یہی بات کہی تھی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک وہ گھر ہے جو ابو لہب کا ہے، اور ایک یہ گھر ہے جو علی کے گھرانے کا ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے یا رسول اللہ کے گھرانہ وہ گھرانہ جہاں اللہ کی قرآن کے آیات اترتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت بہت ممنون و مشکور ہوں قبلہ جناب حجت الاسلام مولانا محمد حسین مسعودی صاحب آپ کا، اور قبلہ جناب مفتی محسن الزمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ یقیناً وقت بہت کم ہوتا ہے، اور جس ذات کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یقین اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور میں جناب مسلم مہدوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بارگاہ حضرت عباس علمدار میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آخر میں اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور اختتام پر میں گزارش کروں گا جناب مسلم مہدوی صاحب سے کہ بارگاہ حضرت عباس علمدار میں چند اشعار نذرانہ عقیدت کے پیش کیجیے۔ ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جہاں آ گیا، کہہ اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان آ گیا، کہہ اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان آ گیا، خوش ہے حسنین ام البنین و علی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، خوش ہے حسنین ام البنین و علی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور صاحبان آ گیا، ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور صاحبان آ گیا، کبریاء انبیاء اولیاء سیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا، کبریاء انبیاء اولیاء سیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا، کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر، وہ معین شہ بے کساں آ گیا، کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر، وہ معین شہ بے کساں آ گیا، اور فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا، مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح خواں آ گیا، مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح خواں آ گیا، اور سبط جعفر جو تھا عام سا آدمی،
کرتے کرتے ثنائے نبی و ولی، سبت جعفر جو تھا آدمی، کرتے کرتے ثنائے نبی و ولی، سائے پرچم مولا عباس میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا، سائے پرچم مولا عباس میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا، عقد ام البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جہاں گیا۔